کسی غریب یا گناہگار کو کم نظر سے نہ دیکھیں، کیونکہ کیا پتا وہ غریب آدمی اللہ کی نظر میں اس امیر آدمی کی نسبت بہت زیادہ پسندیدہ ہو، اور کیا پتا وہ گناہگار آدمی ایسی توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ امیروں سے نہ ڈرا کریں بلکہ غریبوں کی آہ سے ڈرا کریں، اس لیے کہ اگر امیر بھاگے گا وہ حاکم کے دروازے پر جائے گا، اور اگر غریب نے آہ بھر لی وہ اللہ تعالیٰ کے دروازے کو کھٹکھٹائے گا، اس نے اللہ کے در پر جانا ہے۔ ایک مرتبہ سرداران قریش نبی علیہ السلام کی خدمت میں تھے، اللہ کے محبوب کی چاہت تھی اگر یہ لوگ دین میں آ جائیں تو ان کی وجہ سے بہت سارے لوگ دین میں آ جائیں گے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت فرمانا شروع کر دی، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو ہے ایک صحابی آئے، ایک نابینا صحابی چلتے ہوئے آئے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں طلبگار ہوئے کہ مجھے بھی نصیحت کیجئے۔ اس وقت نبی علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی، یہ تو اپنا ہے، اس کو تو بعد میں بھی نصیحت کر سکتے ہیں، یہ قریش مکہ اس وقت آئے بیٹھے ہیں، اس لیے اس وقت میں کسی اور سے بات نہیں کرنا چاہتا، میں کسی اور کو بات نہیں کروں گا۔ جب نبی علیہ السلام نے نابینا صحابی کی طرف سے منہ موڑا، آپ کے چہرہ انور پر غصے کے آثار ظاہر ہو گئے، تھوڑے سے آثار ظاہر ہوئے، ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں آیت اتار دی، اپنے محبوب سے محبوبانہ خطاب فرماتے ہوئے فرمایا عبس وتولی ان جاء الاعمی، تیوری چڑھائی اور منہ موڑ لیا اس بات سے کہ آیا اس کے پاس ایک نابینا صحابی، اور تجھ کو کیا خبر ہے کہ شاید وہ سمجھتا یا سوچتا تو کام آتا اس کا سمجھانا، اور جو آپ کے سامنے بیٹھے ان میں سے کوئی بھی جو ہے ہدایت نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس نابینا صحابی کی دو صفات خاص طور پر جو ہے ذکر فرمائی، وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور وہ تیز تیز چل کر محفل میں آیا، اور دوسری خاص صفت یہ وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور اس کے دل میں کے اندر خشیت کے سچی طلب کی نشانی یہ ہے آدمی نیک محفلوں میں جائے تو ایک تو وہاں پہنچنے میں جلدی کرے اور تیز تیز چل کر جائے، اور دوسرا یہ کہ دل میں خشیت الہی بھی ہو، ایسے بندے کی اللہ رب العزت کے ہاں بڑی قدر ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس نابینا صحابی کو ایسی عزت عطا فرمائی، روایت میں آیا ہے کہ اس کے بعد جب بھی وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تو اللہ کے محبوب ان کے بیٹھنے کے لیے اپنی چادر بچھا دیا کرتے تھے، جی ہاں وہ سچی طلب لے کر آئے تھے، اس لیے اللہ رب العزت کے ہاں ان کا جو مقام تھا اس مقام کا کوئی جو ہے عشیرہ بھی سرداران قریش کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت کا پیمانہ یہ ہے کہ دل میں خشیت ہو، طلب ہو، اللہ کی محبت ہو، اگر اس کی ظاہری حالت غریبوں والی بھی ہو تو اس سے اللہ کے ہاں انسان کے مرتبے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج پیمانے بدل گئے ہیں، جن کے پاس مال ہوتا ہے ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں جی یہ بڑے لوگ ہیں، اور ان کی بڑی بڑی کوٹھیاں ہوتی ہیں تو کہتے ہیں یہاں بڑے لوگ رہتے ہیں، ان کے دلوں میں دنیا کی بڑائی ہوتی ہے، دنیا والے ان کو بڑے لوگ کہتے ہیں۔ یاد رکھیں وہ بڑے لوگ نہیں ہوتے بلکہ بڑے بوجھ والے لوگ ہوتے ہیں، ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں کہ حساب کتاب دینے میں کتنا وقت لگے گا۔ جس بندے نے مالدار بندے کی عزت کی، اس کے مال کی وجہ سے اس کا تیسرا حصہ ایمان ضائع ہو گیا۔ اس لیے ہماری نظر میں شریعت اور نیک اعمال کی عزت ہو، ان لوگوں کی عزت ہو جن کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہے۔